لیکن خود محتاج ہدایت نہیں ہوتی۔ خداوند متعال نے جب سلسلہ ہدایت شروع کیا تو سلسلہ ہدایت کا پہلا آغاز جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ توحید کا، وحدت کا، اہل بیت سے تعلق کیا ہے اور اہل بیت سے رشتہ کیا ہے۔ جب بھی آل محمد علیہ السلام کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو یقیناً لوگوں نے جس بلندی پہ اللہ کو سوچا ہے، جس تصور کے اندر لوگ اللہ کو سمجھتے ہیں یا خدا کے بارے میں جو گمان کرتے ہیں، جیسے ہی آل محمد کا کوئی فضائل وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں اللہ منوایا جا رہا ہے یا اللہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں آل محمد کا فضائل توحید سے ٹکرا نہیں رہا، آل محمد کا فضائل ان کے گمان سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو پھر جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہوئے انہیں اللہ تک لے جاتے ہیں، تو پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسے اللہ تک سارے علوم کا پتہ ہے۔ یا تو وہ بتائے کہ مجھے اللہ کی تمام حدود کا پتہ ہے، تو اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی ہے، فرشتے اترتے ہیں یہاں بھی ہے، نبی آتے ہیں یہاں بھی، یہ سب متفرقات ہیں اور مشترکات ہیں۔ یہاں پر تفریق نہیں ہے، مشترکات ہیں، اکٹھے ہیں، سب اس جگہ پر اکٹھے ہیں، ایک جگہ پہ آ کے اختلاف ہو۔ اب مشترکات جو کامن چیزیں ہیں انہیں ادھر کر دیں، جن میں ڈسپیوٹ ہے انہیں ادھر کر دیں۔ کامن زیادہ ہیں، اختلاف کم ہے، مشترک چیزیں زیادہ ہیں۔ اب اتنے مشترکات مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کے باوجود نبی کہہ رہا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہیں، ان میں سے 72 جو ہے وہ ناری ہیں، ایک ناجی ہے۔ یہ شیعہ کتابوں میں حدیث نہیں آئی، یہ اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہوئی، ایک ناجی ہے اور 72 ناری ہے۔ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ 73 ہیں حصے، نام نہیں بتا، 73 ہیں، ان میں سے زیادہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ اس کا مطلب ان میں سے زیادہ گمراہی پہ ہیں، ایک ہدایت پہ۔ آخری بات کرو، زیادہ گمراہی پہ ہیں، ایک ہدایت پہ۔ اب جب ہم نے دیکھنا، اب ان میں سے تلاش کرنا ہے کہ وہ ایک کون سا ہے۔ زیادہ گمراہی پہ ہے تو زیادہ تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو ایک ماننے سے بندہ گمراہی سے نہیں بچتا۔ نہیں بات میں سمجھا پایا ہوں؟ اللہ کو ایک ماننا یہ گمراہی سے بچنے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ گمراہی سے بچنے کی زیادہ تو زیادہ اللہ کو ایک ماننا، رسولوں پہ یقین، کتابوں پہ یقین، فرشتوں پہ یقین، یہ تمہارے جتنے بھی مشترکات ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ نبی پھر بھی کہہ رہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اس کا مطلب کوئی ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے بندہ گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور ایک ہی چیز ایسی ہے جو نجات کے لیے کافی ہے۔ نجات زیادہ چیزوں میں نہیں، نجات کسی ایک چیز کے اندر چھپی ہے، نجات کسی ایک چیز کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آخری حدیث اور سلام آخر، چھٹے شہنشاہ بیٹھے ہوئے، سامنے بندہ آیا صحابی، اسے کہا مولا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، ما اشرار الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ امام فرماتے سوال پلٹاؤں تو بتا، کہنے کا مولا نحنو، ہم ہی زیادہ۔ مولا فرمایا کیوں؟ اسے کہا مولا ہمیں ہی سب کچھ کہا جاتا ہے آپ کی محبت میں، آپ کی محبت میں کون کون سے الزام ہیں جو ہمیں نہیں دیے جاتے؟ مولا سب سے زیادہ خطرناک تو روئے زمین پہ ہم ہی ہوئے نا، لوگ ہم سے بچتے پھرتے ہیں، کوئی ہم سے رشتہ داری نہیں کرتا، کوئی ہمارے ہمسائے میں گھر نہیں لیتا، کوئی ہمارے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، لوگ ہمیں اپنی محفلوں میں بٹھاتے نہیں ہیں، لوگ ہمیں اپنی شادیوں میں بلاتے نہیں ہیں، دنیا ہم سے بچتی پھر رہی ہے، یہ کیوں بچ رہی ہے؟ آپ کی محبت کی وجہ سے، تو سب سے زیادہ خطرناک تو ہم ہوئے۔ اتنا کہنا تھا۔ امام فرماتے یہ تو نے مجھے بتا دیا، دنیا میں ہماری محبت سے تو تمہارا نقصان ہوا ہے، اب میں تمہیں بتاؤں، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ آخرت میں نجات کس چیز کے اندر ہے؟ اب جملے سنا، مولا نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنی امامت کی
تم میں سے 50 بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. اس کا مولا جتنے آپ سے محبت کرنے والے فرمایا جب تک رہیں گے 50 بھی نہیں جانے دوں گا. اس کا مولا 50. مولا نے تکیے کی ٹیک چھوڑی. امام نے فرمایا تو نے مجھے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ ہماری محبت کی وجہ سے تمہیں ہوا. سن, تم میں سے 10 بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. اس کا مولا 10 بھی نہیں جائیں گے. سیدھا ہو کے بیٹھے. امام نے فرمایا 5 بھی نہیں. اس کا 1 بھی نہیں جانے دیں. اور دروازے پہ کھڑے ہو کے امام صادق نے فرمایا تمہاری نجات کے لیے صرف ہماری محبت ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تمہارے گناہوں کا حساب تمہارے جنت کے درجات میں کر دیں گے. اللہ اکبر. جس نے ہماری محبت رکھی اور گناہ بھی کرتا رہا ہم درجہ چھوٹا کر دیں گے. ہم لوگ سمجھتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے, لیکن جنت میں تو چلے جائیں گے نا. اب یہ باتیں ہم اس لیے ممبر سے نہیں کرتے کہ بندے کہتے چلو چلے تو گئے نا جنت میں. اب ایک لمحے کے لیے میں بتا دوں اگر درجہ چھوٹا تو نقصان کیا ہوتا ہے. اب جنت میں ہوں اور حسین کہے یہ رہے جنت میں لیکن اسے میرے سامنے نہ آنے دینا تو وہ جنت جہنم ہو جائے گی. وہ جنت کیسے اچھی لگے گی جس میں امام یہ کہے کہ رہے گا جنت میں لیکن خبردار اسے ہمارے درجات کے قریب نہ آنے دینا. جنت ایک نہیں, جنتیں بھی 7 ہیں. جہنم بھی ایک نہیں, جہنم میں بھی 7 ہیں. سب سے آخری جہنم کے درجے کا نام ہے ہاویہ. معصوم سے پوچھا کہ مولا ہاویہ میں کون ہوگا؟ فرمایا صرف ہمارے دشمن. مولا جنت کی سب سے اونچی جگہ فرمایا خلد بری. مولا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ ہے ہماری ماں فاطمہ کی جنت. مولا وہاں؟ فرمایا وہاں صرف اور صرف ہم آل محمد ہوں گے. بسم اللہ. مولا وہاں پر آپ کے محب, آپ کے ماننے والے؟ فرمایا صرف وہ افراد ہوں گے جنہوں نے ہماری جدہ زہرا کی عزاداری کی ہے, جنہوں نے زمانے میں زہرا کی غربت پہ روئے. ہم نہیں جانے دیں گے, ہم تمہیں نہیں جہنم میں جانے دیں گے, ہم تمہیں دوزخ سے بچائیں گے, ہم تمہیں لے جائیں گے جنت میں. دنیا میں تنہائی کاٹ لو, لوگوں کی باتیں سن لو, ہماری محبت نہ چھوڑو, ہم سے پیار نہ چھوڑو, ہمارے ساتھ مخلص رہنا. ہم ہر جگہ پہ تمہارا انتظار کریں گے. جب منو مٹی کے نیچے رشتہ دار تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے پہلا استقبال ہمارا بابا علی کرے. اٹھو گے ایک ایک جگہ پہ ہم آل محمد کھڑے ہوں گے, ہم تمہیں لیں گے, ہم لے کے جائیں گے تمہیں. صرف ہم سے محبت کرنا, ہم سے وفا کرنا. یہ جہاں لے کے جا رہے ہیں اس جنت کو جہاں نبیوں نے امال پہ بیچی ہے, حسین نے آنسو میں بیچی ہے. کسی نبی نے اپنی امت سے کہا 50 دن کے روزے رکھو, کسی نے اپنی امت سے کہا 60 دن کے روزے رکھو, کسی نے کہا دن میں 10 نمازیں پڑھو, کسی نے کہا 40 پڑھو, کسی نے کہا 50 پڑھو. اتنی عبادات کروانے کے بعد انہوں نے کہا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جنت ہماری ملکیت نہیں ہے. ہاں بروز قیامت تمہاری سفارش کر دیں گے اگر اللہ نے قبول کر لی. جنت کی گارنٹی کوئی نبی نہیں دے کے گیا. لے آؤ قرآن ممبر پہ, رسول بھی اپنی امت کو جنت کی گارنٹی نہیں دے کے گئے. جنت ملکیت ہے رسول کے شہزادوں کی. جنت آدم کے دور میں تھی تو بڑی مہنگی تھی, نوح کے دور میں تھی بڑی مہنگی تھی, ابراہیم کے دور میں آئی تو اسماعیل جیسے بیٹے کی گردن میں چھری رکھنی پڑی. جنت مہنگے داموں بکتی بکتی حسین کے پاس آ گئی. ہر نبی نے جنت کی قیمت دی تھی. کسی نے ایک یوسف دیا تھا, کسی نے ایک اسماعیل کے لیے گردن پہ چھری رکھی تھی, کسی نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی اور کسی نے وطن چھوڑا تھا. نبیوں نے ایک ایک قربانی دی تھی. حسین نے جو سب نبیوں نے کیا تھا اکیلے حسین نے کر دیا. فرمایا جنت لینے کے لیے اس نے وطن چھوڑا, میں وطن چھوڑ رہا ہوں. اس نے ایک قربان کیا, میں کئی دے رہا ہوں. حسین اتنی جنت کی قیمت لگا گئے, اتنی قیمت لگا گئے, نبیوں کی روحیں کانپ گئیں.
فرمایا مالک بنا دے اسے، ہم سے یہ قیمت نہیں دی جائے گی جو حسین نے دے دی ہے۔ اتنی زیادہ قیمت دے کہ حسین نے اللہ سے ملکیتی طور پہ جنت خرید لی، خریدی مہنگی تھی۔ جب بیچنے پہ آیا تو حسین اس تاجر کا نام، حسین نے کہا تیری آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے، تیری آنکھ میں اتنا پانی آ جائے کہ ایک مچھر کا پر بھیگ جائے، رویا تو محمد کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مولا حسین تجھے ہمارے آنسو کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ غریب الوطن ہے جس کی لاش پہ بہن نہیں روئی تھی۔ زینب شام غریبہ رو جاتی تو شام میں خطبے نہ دے سکتی۔ یہ استقلال زینبی تھا، بے شک یہ حوصلہ زینبی تھا۔ دشمن دیکھ رہا تھا، بہن نہیں روئی، اپنے ضبط کو روکا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں 1,00,000 عباس زینب کے اس ایک لمحے پہ قربان کر دوں جس میں وہ بھائی کی لاش پہ بیٹھی اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اٹھ کے کہنے لگی حسین اب نہیں روں گی، اب نہیں روں گی حسین، اگر میں اب روئی تیرا قاتل سامنے دیکھ رہا ہے، وہ سمجھے گا زینب ہار گئی۔ حسین میں تیرے قاتلوں کو رلاؤں گی، حسین مجھے ان کے شہروں میں جانا پڑے گا۔ نہ خود روئی نہ کسی کو رونے دی، اپنا قافلہ لے کے چلی گئی۔ 1 سال ضبط رو کے بیٹھی رہی۔ ہمیں علم نظر آ جائے تو ہم رو پڑتے ہیں، کسی بارگاہ میں جھولا نظر آیا آنسو نکل آئے۔ سارے کربلا سے لے کے شام کے رستے تک کبھی بھائی کا سر، کبھی اکبر کا سر۔ زینب نے اپنا صبر برقرار رکھا، اپنا عزم برقرار رکھا۔ جب یزید نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، اس نے کہا حسین کا بیٹا میں قیدیں آزاد کرتا ہوں۔ مولا سید الساجدین نے کہا اماں وہ قیدیں آزاد کر رہا ہے، دیکھ کے کہتی ہے سجاد اس سے کہے ایک مکان خالی کروا کے دے۔ اماں اب ہم نے جانا نہیں، فرمایا جانا تو ہے لیکن ایک مکان خالی کروا۔ فرمایا اماں کیوں؟ فرمایا سجاد تو نہیں جانتا میں 1 سال سے نہیں روئی، ایک بار مجھے جی بھر کے رونے دے، مجھے اپنے بھائی پہ رونے دے۔ علی کی بیٹی شام سے چلی، اب اگلا مصائب کا جو حصہ ہے اس مصائب کے حصے کا صدقہ مولا تمہیں 40 حسینی نصیب فرمائے، تمہیں قبر حسین کا چہلم نصیب فرمائے۔ قبر حسین کا پہلا زائر ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ اگر مولا زندگی میں اس سال یا کبھی بھی توفیق دے، اگر مشی شروع کرو، پیدل چلنا شروع کرو تو پہلے قدم ہدیہ کیا کرو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ یہ وہ ہے جو قبر حسین کا پہلا مسافر ہے، یہ وہ راہی ہے جو قبر حسین کی جانب پہلا گیا ہے۔ آج ہم جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ حسین کا شہر ہے۔ جب جابر آیا تھا 5 اماموں کی خدمت کی ہوئی تھی، ساتھ اس کا نوکر عطیہ کوفی آیا ہوا تھا۔ جناب جابر پہنچے، جب پہنچے ہیں نا کربلا میں غازریہ میں، تو جابر نے دریائے فرات پہ غسل کیا۔ دریائے فرات سے غسل کر کے جابر ننگے پاؤں اور آنکھوں سے نبی نے ضعیف ہو چکے ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ عطیہ کوفی سے کہتے جلدی کر مجھے حسین کی قبر پہ لے جا، مجھے حسین کی قبر پہ لے۔ عطیہ کہتا مجھے کیا پتا حسین کی قبر کہاں ہے۔ جابر کہنے لگے عطیہ دیکھ یہاں پر کوئی مجھے تو نظر نہیں آتا، کوئی بستی ہے؟ اس نے دیکھا کہ دور کوئی
اونٹوں کی آوازیں آئیں. ہائے ہائے اس کا مجھے لگ رہا وہاں پہ کوئی بستی ہے. پہنچا تو پتا چلا یہ بنی اسد کی بستی ہے. ہائے 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 کیا لگا بھئی یہاں کوئی رہتا ہے؟ آواز آئی ہاں. ہائے کون ہو؟ ہائے مسافر ہو؟ کچھ کھانے کو چاہیے؟ کہنے لگا نہیں. ہائے ہائے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا میرے ساتھ رسول اللہ کا صحابی ہے. رسول اللہ کا نام آنا تھا، بنی اسد کے لوگ دوڑے. رسول اللہ کا صحابی، اس نے رسول کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں دیکھا ہے. کون ہے؟ فرمایا جابر. جابر کا نام آنا تھا. بنی اسد جابر کی زیارت کے لیے دوڑے. جابر کی زیارت کے لیے جب بنی اسد کے لوگ آئے، جابر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مجھے سلام نہ کرنا، مجھے اتنا بتاؤ میرے آقا حسین کی قبر کہاں ہے؟ بنی اسد کے بزرگوں نے بتایا وہ سامنے، وہ جو بیری کا درخت ہے نا، ہائے ہائے اس کے نیچے ہے حسین کی قبر. ہائے ہائے عطیہ ہے کوفی سے کہنے لگا جلدی کر مجھے حسین کی قبر پہ لے جا. ہائے ہائے قبر حسین پہ گئے. کامل زیارت سے روایت پڑھنے کا یوں جا کے قبر حسین پہ ہائے بے ساختہ ہاتھ مارے. چیخ ہاتھ مار کے جب قبر حسین تو جابر نے ایک شیخ آج بچپن کے دوست کو سلام بھی نہیں کیا، اور میں نے سلام کیا اور مجھے جواب بھی نہیں دیا. یہ کہہ کے جابر کی آواز ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. یہ جملہ کہہ کے جابر نے خود ہی جواب دیا. جابر کہنے لگا وہ جواب کیا دے گا جس کا سر ہی اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا. بے ساختہ جابر ابھی قبر حسین پہ رو رہا تھا. جابر کی چیخیں سن کے بنی اسد کے لوگوں نے رونا شروع کر دیا. بنی اسد کے لوگ رو رہے تھے. ہائے عطیہ کوفی نے کہا آقا اٹھ گئے. فرمایا نہیں، ہائے مجھے بیٹھا رہنا دے قبر حسین. ہائے ہائے قبر حسین پہ جابر بیٹھے رہے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. اگلا دن آیا، جابر قبر حسین پہ بیٹھا تھا. یہاں اونٹوں کی آواز آئی. جابر نے عطیہ کوفی سے کہا کون ہے؟ کوئی قافلہ؟ کہنے لگا آقا آئیے قبر سے اٹھیے، کوئی مسافر آ رہے ہیں. اور وہ سیدھے اسی قبر کی طرف آ رہے ہیں. ہائے 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 جابر کہتا ہو سکتا ہے کوئی مدینے سے آیا ہو، ہائے 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 وہ بھی ہماری طرح قبر حسین پہ آئے ہو. ہائے ہائے اتنا کہنا تھا ہائے یا جابر کہتا ہے سواریوں پہ ہیں یا پیدل؟ ہائے ہائے عطیہ کوفی نے کہا سواریوں پہ. ہائے جابر نے کہا نہیں، ہائے قبر حسین ہو اور کوئی سوار ہو؟ میں حسین کا پہرے دار ہوں، میں جاؤں گا. آنکھوں سے نبینے تھے، اپنی عصا کے سہارے پہ چلے. مسافروں رکو رکو روکو سواریوں کو، ہائے ہائے سواریوں سے نیچے اترو. ہائے ہائے یہ کوئی عام زمین ہے؟ یہاں پر نبی کا بیٹا مدفن ہے، تم سواریوں میں بیٹھے ہو. علی کی بیٹی کی آواز ہے سجاد قافلہ روک دے. سجاد قافلہ روک. سجاد میں تو حسین کی لاش تنہا چھوڑ کے گیا، یہ قبر حسین پہ کون کھڑا ہے؟ ہائے ہائے آواز ہے اماں نانا کا صحابی جابر. جابر کا نام آنا تھا. بی بی دیکھتی کیا کہہ رہا ہے. ہائے ہائے مولا سید الساجدین نے آواز دے کے کہا کیوں روکا ہے ہمیں؟ ہائے ہائے کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ ہائے فرمایا مسافر ہے. ہائے ہائے کہاں جانا چاہتے ہو؟ فرمایا قبر حسین کی زیارت کا قصد ہے. کہنے لگا سواریوں سے اترو پیدل چلو. مولا سجاد دے کے کہتے میں پیدل آ رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ پردہ دار خواتین ہیں. ہائے ہائے جابر کہتا ہوں خواتین سے بھی کہو سواریوں سے اتریں. یہ جملہ کہنے کے بعد جابر کہتا ہوں پردہ دار خواتین سے کہے یہاں حضرت ابوالفضل عباس کی قبر ہے. عباس کا نام آنا تھا. زینب رو کے کہتی ہے جابر اونچا بتا کس کی قبر ہے؟ جابر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابوالفضل عباس کی قبر ہے. بی بی رو کے کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی. جس کی لاش بغیر دفن کے چھوڑ کے گئی تھی آج اس کے نوکر پہرے دے. جابر کے کان میں
علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر. لے کے بابا سے اجازت علی اکبر جو چلا. علی اکبر علی اکبر. لے کے بابا سے اجازت علی اکبر جو چلا. آیا میدان میں گرجتا ہوا وہ ماہ لقا. اور پھر گونجی فضاؤں میں یہ اکبر کی صدا. میرا خطبہ سنو میرا نعرہ سنو. میرا خطبہ سنو میرا نعرہ سنو. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. علی اکبر اکبرم من علی اکبرم. علی اکبرم من علی اکبرم. ایوہ الناس نام اکبر ہے میرا. پسر شاہ ہدا دادا حیدر ہے میری دادی ہے زہرا. میرا عباس چچا میری رگ رگ میں وفا. ہاشمی خون میرا پاک ہے شجرا. عکس پیغمبری قوت حیدری. عکس پیغمبری قوت حیدری. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. علی اکبر علی اکبرم من علی اکبرم. علی اکبرم من علی اکبرم. بر لبم پیون جلی در دلم نور جلی. در سرم شور علی پهلوانم. نحن اولاد نبی انا من آل علی. هاشمین علوی قهرمانم. من که رسم آورم از سرم سرترم. من که رسم آورم از سرم سرترم. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. علی اکبرم من علی اکبرم. علی اکبرم من علی اکبرم. ایسے وہ شیر لڑا تیغ لہرا کے کہا. میرا استاد ہے عباس علمدار. بزدلو ٹھہرو ذرا دیکھو ہر بار میرا. یاد خیبر کی دلا دوں گا خبردار. ہے کوئی سورما جو کرے سامنا. ہے کوئی سورما جو کرے سامنا. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. علی اکبر
علی اکبرم من علی اکبرم علی اکبرم من علی اکبرم. وہ حسین بابا میرا جس پہ کرتے ہو جفا, تم نے رتبہ میرے بابا کا نہ جانا. گونجی اکبر کی صدا, ظالموں سن لو ذرا, مجھ کو یہ جان ہے بابا پہ لٹانا. کیا رہے نہ رہے دین زندہ رہے, کیا رہے نہ رہے دین زندہ رہے. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر, منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم, فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر, منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. علی اکبرم من علی اکبرم علی اکبرم من علی اکبرم. من کے زہرا من کے زہرا نسبم, من کے فخر عربم, نام اکبر لقبم استوارم. منم از نسل الان, صوت من صوت ازان, سرور نسل جوان با وقارم. مرد نامآورم بر حسین لشکرم, مرد نامآورم بر حسین لشکرم. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر, منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم, فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. علی اکبر علی اکبرم من علی اکبرم علی اکبرم من علی اکبرم. جب لگی دل پہ سنا, جب لگی دل پہ سنا, آیا ریتی پہ جوان, بابا بابا علی اکبر نے پکارا. گونجی یہ شہ کی فغاں اے میرے شیر جوان, سہ نہ پاؤں گا جدا ہونا تمہارا. بابا شکر خدا ہوا تم پر فدا, بابا شکر خدا ہوا تم پر فدا. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر, منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم, فاتح ہو جنگو برم شبہ پیغمبرم. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر. علی اکبر سکینہ 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 سکینہ. وقت نزا کہتا رہا شہ کا علمدار, شہ کا علمدار. ہائے سکینہ میری, ہائے سکینہ, ہائے سکینہ میری, ہائے سکینہ. نہ دہن مر نہ کہیں جائے دل افغان, ہائے سکینہ میری, ہائے سکینہ. نزا کہتا رہا شہ کا علمدار,
سکینہ سکینہ ہاتھوں میں کوزہ لیے خیمے کے در پر کھڑی، پانی کی امید میں ہوگی سکینہ میری، آئے گی جس دم خبر مشک میری چھد گئی، رو کے کہے گی چچا پیاس میری بجھ گئی، دل میں رہے گا یہ قلق سید ابرار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، نظام کہتا رہا شہ کا علمدار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، ناز اٹھاتا رہا جس کا میں شام و سحر، آج بھتیجی میری ہے وہی تشنا جگر، کیا کہوں کس در جابو غم کا ہے دل پر اثر، تشنا دہانی فقط اس کی ہے پیش نظر، چشم ہوئی کہہ کے یہی غازی کی خوبار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، نظام کہتا رہا شہ کا علمدار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، سکینہ 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 سکینہ، ہائے نہیں بجھ سکی بچوں کی تشنا لبی، وعدہ نہ پورا ہوا اور قضا آ گئی، کیسے کہوں کس قدر مجھ کو ہے شرمندگی، لاش نہ جائے گی اب خیمے میں آقا میری، رو کے یہی کہتا رہا شہ کا علمدار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، نظام کہتا رہا شہ کا علمدار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، کرتا ہوں میں تو سفر ہوگی قیامت مگر، چھائے گی غم کی گھٹا بے کس و مظلوم پر، ظلم سہے گی بھلا کس طرح جانے پہ در، پھٹتا ہے یہ سوچ کر باخدا میرا جگر، بعد میرے اس پہ ستم کھائیں گے اغیار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، نظام کہتا رہا شہ کا علمدار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، سکینہ 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 سکینہ، تیروں کی بارش ہوئی نیزہ و خنجر چلے، ظلم کی حد ہو گئی بازو قلم ہو گئے، مشق نہیں لا سکے گرز لگا گر پڑے، نہر پہ مارے گئے بے خطا منہ میرے، سن کے خبر روئے گی وہ بے کس و لاچار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، نظام کہتا رہا شہ کا علمدار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، شکل بھتیجی کو میں کیسے دکھاؤں بھلا، موت سے مجبور ہوں کیسے میں جاؤں بھلا، پیاس سکینہ کی اب کیسے بجھاؤں بھلا، مشک میں پانی نہیں کیسے بتاؤں بھلا، لوحہ یہی پڑھتا رہا شہ کا مددگار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، نظام کہتا رہا شہ کا علمدار، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ، سکینہ 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 سکینہ، اس کا بھی لکنا کبھی مجھ کو گوارا نہ تھا، پیاس سے تڑپے گی وہ میں نے یہ سوچا نہ تھا، پانی میں لاتا نہیں باخدا ایسا نہ تھا، جنگ میں کرتا یہاں شہ کا ارادہ نہ تھا، کہہ کے یہی رونے لگا پہ کرے عیسیٰ، ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ،
کا کون لکھے گا بھلا رنج وفادار کا مقصد خورشید ہے اشک عزادار کا تذکرہ کرتا ہے وہ شاہ کے غمخوار کا سمجھو زبان اہل عزا کہتے ہیں اشعار ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ نظا کہتا رہا شہ کا علمدار ہائے سکینہ میری ہائے سکینہ 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 سکینہ